دیکھیے سورہ کہف کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ صرف وہ غار والے لڑکے نہیں ہیں۔ سورہ کہف کا مرکزی خیال صرف غار والے لڑکے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل مدعا چند نوجوان سمجھتے ہیں نا ہم، تو چند نوجوان نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سورت کو اتنے پیارے طریقے سے نازل فرمایا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اور اس پورے کے پورے سورت کا جو لب لباب ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا احسن طریقے سے اللہ نے سمجھایا ہے کہ اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائے تو ہم پھر برائیوں سے بچنے والے بن جائیں اور نیکیوں کو پھیلانے والے بن جائیں اور نیکیوں کے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ دیکھیے سورہ کہف کہتی ہے کہ انسان کے اوپر 8 قسم کے حالات آئیں گے، اور آئیں گے ہی آئیں گے، ہم سب ان میں سے کسی نہ کسی ایک حال میں ضرور ہوتے ہیں۔ کبھی ہم عزتوں کے حال میں ہوتے ہیں، کہیں ذلتوں کے حال میں ہوتے ہیں، کبھی ہمیں بہت زیادہ اچھی صحت ملی ہوئی ہوتی ہے، کبھی بیماری سے نبرد آزما ہوتے ہیں، کبھی کاروبار میں بے انتہا فائدہ نفع ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی خوشیوں کا گہوارہ ہمارے چاروں طرف ہوتا ہے، اور کبھی غم کا اندھیرا ہمارے چاروں جانب چھا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ ان 8 حالات میں سے کسی نہ کسی حال میں ہوتا ہے۔ یہ سب حالات بندوں پر عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اب ان 8 حالات کو ہم دیکھیں تو اگر ان کو مزید ہم تقسیم کریں تو یہ 2 حالات میں چلے جائیں گے، یعنی اچھا حال ہوگا یا برا حال ہوگا۔ عزت ہے، صحت ہے، نفع ہے، خوشی ہے، اچھے حالات ہیں۔ ذلت ہے، بیماری ہے، نقصان ہے، غمی ہے، برے حالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو اچھے حالات سے آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات میں آزماتے ہیں۔ اچھے حال میں اس لیے آزماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، یا نہیں کرتا، یا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا برے حالات میں اس کے لیے آزمانے کے لیے ڈالتا ہوں تو میرا بندہ مشکلات پر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ان امتحانات کا نچوڑ بنے 2 پیپر۔ ان امتحانات کا نچوڑ کیا بنے؟ 2 پیپر بنے۔ ایک پرچہ آئے گا صبر کا اور ایک پرچہ آئے گا شکر کا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، کوئی شکر کا پرچہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ہم سے نعمتیں چھین لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کا پرچہ ہوتا ہے۔ شکر کا پیپر ہو تو ٹھیک حل کرتا ہے یا نہیں کرتا حل، یہ اللہ دیکھتے ہیں۔ تو انسان اگر نعمتوں کو حاصل کر کے غافل ہو جائے، نافرمانی پر اتر جائے، دنیا داری میں لگ جائے، نفس کی خواہشات پورے کرنے میں لگ جائے، تو سمجھیے وہ اپنے پیپر میں فیل ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر اللہ رب العزت نے مشکل حالات بھیجے اور ان حالات میں بندہ مایوسی کا شکار ہو جائے، دین کے اعمال سے ہٹ جائے، تو اس نے صبر کے پیپر میں صبر نہیں کیا بلکہ وہ فیل ہو گیا۔ تو اگر نعمتوں کے ملنے پر انسان شکر کرے، مشکل حالات میں صبر کرے، تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے، پرچے اس کے کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ وہ پرچوں میں فیل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے حالات میں، 2 طرح کے حالات میں 2 طرح کے پرچے، یا تو وہ صبر کا پرچہ ہوگا یا وہ شکر کا پرچہ ہوگا۔ صبر کے پرچے میں اللہ کی فرمانبرداری ہو، شکوہ نہ ہو، انسان پرچہ کامیاب ہے۔ شکر کے پرچے میں اللہ کے نیک اعمال سے غفلت نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، دنیا داری میں نہ لگ جائے انسان، تو شکر کے پرچے میں وہ کامیاب ہے۔